حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی 8 ہجری کا موقع تھا اور 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے اور مختلف دروازوں سے یہ مسلمان مکہ مکرمہ میں اندر داخل ہوئے اور الحمدللہ اللہ پاک نے بغیر کسی لڑائی کے ایک آدھ جگہ پر تلوار بازی ہوئی لیکن بغیر کسی بڑی لڑائی کے مکہ مکرمہ جو ہے فتح کروا دیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ کو حاصل کر کے خوش تھے اور مسلمانوں کی خوشی اور مسلمانوں کا غم دونوں کہاں جاتا تھا؟ اللہ کی طرف۔ ان کو غم آئے تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تیری طرف لوٹ کر جانا ہے تو تیرے لیے۔ اور جب خوشی آتی ہے تو کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ تو مسلمان خوش تھے، ان کی جو مفتوحہ قوم تھی یعنی کفار مکہ، انہوں نے مسلمانوں کے ان اعمال کو دیکھ کر کہ جو فتح کے بعد انہوں نے کیے، ان کا مطاف میں طواف والی جگہ پر جا کر رونا، ان کا بیت اللہ میں نماز ادا کرنا، ان کا اللہ کے آگے سر جھکا کر رہنا، اور رات کا عجیب منظر تھا کہ عام طور پر فاتح قومیں اپنی فتح کے بعد جشن منایا کرتی ہیں جس میں مفتوحہ قوموں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، مال اسباب لوٹے جاتے ہیں، ایک ہاہاکار ہوتی ہے، پورا مکہ مکرمہ سکون خاموش۔ تو لوگ کہاں ہیں؟ تو لوگ سارے کے سارے بیت اللہ میں ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے اور قبیلہ حوازن کو خبر ملی کہ یہ تو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو یہ تو اب چڑھ کر ہمارے پاس آ جائیں گے یہ طائف والے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار جمع کیے، اپنے کوڑی کوڑی ایک چاندی سونا جو تھا سب جمع کیا، اپنے بیوی بچے مال مویشی سب اٹھا لیے کہ بس وہ جس کو کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دیے، اور آ کر کے حنین کے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ 8,000 تو تھے۔ مکہ مکرمہ کے بعد فتح کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے 2,000 اور بعض 4,000، بہرحال کوئی 10 سے 12,000 کا لشکر یہ گیا اور سامنے کھڑا ہو گیا حنین کے میدان میں، وادی میں۔ اب یہ تو بیچارے نئے نئے تھے، تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا یا کچھ نے کہہ دیا کہ جب مسلمان 313 تھے تو اپنے سے 3 گنا پہ غالب آ گئے، اور جب اتنے تھے تو اتنے پر غالب آ گئے، آج تو ہم 10,000 اور 12,000 ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، کئی موقعوں پہ تحقیق اللہ نے تمہاری نصرت کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور پھر حنین کا دن آ گیا، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہارا غرور تمہارا عجب کس پر تھا؟ کثرت پر تھا۔ اب تو ہم کیا ہوا؟ اللہ سے نظر ہٹی اور کس پر چلی گئی؟ کثرت پر۔ بس پھر کیا ہوا؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کسی چیز نے بھی تمہاری مدد نہیں کی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ زمین جو بڑی وسیع ہے، یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں بھاگے۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھاگتے ہوئے لوگوں کو آواز دی، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔
انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی دادا کا بیٹا ہوں۔ حضرت علی ہیں تو عمر ہیں تو ابوبکر ہیں، حضرت عباس ہیں، کہیں 180 کہیں کل 10 یہ لکھا ہے، 10 آدمی تھے چاروں طرف۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ کا تم آواز دو۔ اچھا، عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی، بہت بڑی آواز تھی، اونچی آواز تھی، انہوں نے آواز دی، اے صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی کہاں ہو؟ اوف، بھاگتے ہوئے جو تھے نا وہ گھوڑے موڑے، اونٹ موڑے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جن کی سواری نے مڑنے میں تاخیر کی، انہوں نے سواری چھوڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے، اور پھر اس پر اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ مسلمانوں کو اللہ نے ایک دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ دکھا ہے تم ہمارے ساتھ تعلق میں ہو تو پھر تمہیں دنیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بدر میں 313 ہی تو تھے، ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کسی کو آواز نہیں لگائی، کسی کی طرف دھیان نہیں کیا، نہ مال اسباب کے کم ہونے کا تذکرہ کیا، کچھ نہیں سوائے اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے انسانیت کو یہ تعلیم دینی تھی کہ دیکھو کل کا دن جو آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ یوم الفرقان ہے، فرق کر دے گا، کس چیز میں فرق کر دے گا؟ کہ آج فتح مال اسباب والوں کی ہوئی ہے یا اللہ والوں کی ہوئی ہے؟ یوم الفرقان بالکل فرق واضح کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ۔ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اس کے پاس وسائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اسلحہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ وہ فقیر ہوں گے لیکن وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ یہ بدر کا میدان جو تھا یہ لا الہ الا اللہ کا مظاہرہ تھا، اس نے کہا اللہ میرا رب ہے، بس اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں میرا، اس کو اللہ ہر حال میں فتح دیں گے۔ اور احد کا میدان آیا تو کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ۔ تم بڑے اچھے ہو گئے، بڑے شجاع، بڑے بہادر، بڑے زیرک، بڑے دانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس سے اگر غلطی سے بھی پھر جاؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ ادھر لا الہ الا اللہ ظاہر کیا، ادھر محمد رسول اللہ ظاہر کیا۔ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ کس فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ امریکہ والے وہ ہمارے والے فارمولے پر نہیں ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال نے کہا نا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر۔ یہ جو مغربی قومیں ان کے اوپر اپنے آپ کو نہیں رکھ کر تولیے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کیا ہے مسئلہ کہ ان کو اسلحہ جمع کرنا پڑے گا، ان کو معیشت اچھی کرنی پڑے گی، ان کو اپنا لٹریسی ریٹ بڑھانا پڑے گا، ان کو اپنے جنگی سامان بڑھانے پڑیں گے، ان کو اپنے تعلیم کے میدان بڑھانا پڑے گا، ان کو سائنس میں ترقی کرنی پڑے گی۔ یہ سب ان کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یا نہیں۔ اور ایک دفعہ قرآن کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، دوسری جگہ کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا؟ چھوٹا گروہ تھا، بڑے گروہ پہ غالب آ گیا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو اس واسطے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ تم پاکستانی ہوگے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم سعودی ہوگے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ترکی ہوگے، ترک ہوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ایمان والے ہوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایمان والے نہیں ہوگے تو پھر سوچنا بھی نہیں کامیابی کو، پھر
خواب دیکھتے رہنا. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایسا کرو گے نا تو ہم تمہاری قوم کو مٹا کے نئے لوگ لے آئیں گے. اور پھر وہ نئے لوگ کیسے ہوں گے؟ کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اس واسطے جو قوم، جو گروہ یا جو فرد اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لے گا اس کی بچت ہو جائے گی. آج جمعے میں کوئی یہ پروگرام نہیں تھا بات کرنے کا، لیکن ایک دکھ تھا کہ ہم نے 5-6 ہفتے یہ سمجھایا کہ دیکھو حیا یہ ہے اور بے حیا یہ ہے. حیا لباس سے اس طرح ظاہر ہوتی ہے، حیا نگاہوں سے اس طرح ظاہر ہوتی ہے، حیا رویے سے اس طرح ظاہر ہوتی ہے. اللہ حیا کیسے کرتے ہیں، فرشتوں کا حیا کیسے ہوتا ہے، انبیاء کا حیا کیسے تھا، وہ سب کچھ کر کے جو ہفتے کے دوران حالات ہوئے اس میں حیران ہو گئے. یا اللہ، ہم امت کو حیا بتا تو رہے ہیں لیکن یہ تو پھر یہی سوچتے رہیں گے کہ دیکھو وہاں تو یہ ہو رہا ہم کیا کریں، یہاں تو یہ ہو رہا ہم کیا کریں، اور ریاست اور حکومت اور عدلیہ اپنا ہاتھ اٹھا لے گا جی ہم بے حیائی ختم نہیں کر سکتے. سبحان اللہ بحمدہ. کل قیامت میں جب اللہ پوچھیں گے نا تو ساری ڈیفینیشن، ساری تعریف حیا بے حیائی کی آ جائے گی. آج تو آپ لوگوں کو الو بنا سکتے ہو، کل نہیں بنا سکو گے. کل اولین اور آخرین کے سامنے یہ جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے تم کو وہاں کا مختار بنایا تھا، تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے سارے دروازے بے حیائی کے کھولے. اور ہم سے ہماری پوچھ ہوگی، ہم سے ان کی پوچھ نہیں ہوگی، ہم سے ہماری پوچھو تم نے کیا کیا بے حیائی سے بچنے کے لیے. تم انٹرنیٹ فرض تھا، موبائل فرض تھا، ٹی وی فرض تھا. آج اس دور میں ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، گزارا چل رہا ہے. بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے کاروبار کرنے والوں کو، بڑے کاروبار کرنے والے جن کا کاروبار ملک سے باہر ہے، ان کے پاس وہ 1,500 روپے والا موبائل ہے. آواز آتی ہے، آواز جاتی ہے، ایس ایم ایس آ جاتا ہے، ایس ایم ایس چلا جاتا ہے. اس میں کسی قسم کا نہ انٹرنیٹ ہے، وہ جس سے وہ دیکھتے ہیں تصویریں، نہ واٹس ایپ ہے. بڑا کاروبار چلا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، اس طرح دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو فون آیا ہوا ہے. جب فون ختم ہو تو میں نے کہا کس بات پر بحث تھی؟ کہ اس بات پہ بحث تھی کہ وہ کہہ رہے کہ آپ دفتر میں کیوں نہیں بیٹھتے. تو راہ چلتے ہوئے یورپی ملک سے آرڈر مل رہے ہیں کہ ہمارا یہ آرڈر ہے، ہمارا یہ آرڈر ہے، ہمارا یہ آرڈر ہے. 1,500 روپے کا موبائل ہے سے. کل پوچھا جائے گا. سارے ذرائع بے حیائی کے اپنے پاس رکھ کر اور پھر چاہتے تھے کہ بچے حیادار بنے. اپنے کاغذ کے بنے ہوئے بچے کو چولہے پر رکھ کر یہ چاہتے تھے کہ جلے نہیں. اس لیے بھائی بھول جاؤ ریاستوں کو، حکومتوں کو، یہ ہمارے دین کے لیے کچھ نہیں کریں گے. اس کے لیے تو جو کرنا ہمیں کرنا ہے. اور یقین رکھیے اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے ملک میں یہ پالیسی کیوں تھی. اللہ تو یہ پوچھیں گے تمہارے ساتھ یہ پالیسی، تم نے اپنے ساتھ یہ پالیسی کیوں چلائی تھی. یہ جو سینکڑوں کلومیٹر پر، ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا ملک ہے، اس پہ اسلام نافذ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، اس حکومت سے پوچھیں گے، اس ریاست سے پوچھیں گے. ہم سے یہ پوچھیں گے یہ جو تم کو 5 فٹ کا جسم دیا تھا اس پہ اسلام نافذ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. تم کو جو 2 آنکھیں دی تھی، ان 2 آنکھوں میں اسلام تھا یا نہیں تھا. تم کو جو زبان دی تھی اسلام پر تھی یا نہیں تھی. تم کو جو کان دیے تھے اسلامی تعلیم کے مطابق استعمال کیے تھے یا کیسے کیے تھے. اس پوچھ سے بچنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی ساری یعنی ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. جو جس عمر کے جس حصے میں 100 سال کے بعد ہم میں سے کون ہوگا یہاں پر.
سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیش ہو چکے ہوں گے اور اپنی اپنی چیزوں کا حساب دے چکے ہوں گے. صرف ایک واحد ذریعہ بچا ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو ماحول کا پابند کر لو، اس سے باہر نہیں نکلو. گھر سے نکلتے ہوئے 10 دفعہ سوچو کہ میں جو نکل رہا ہوں یہ میری ضرورت ہے یا میری ضرورت نہیں ہے. نہیں ضرورت ہے تو گھر میں بیٹھ جاؤ. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آخر وقت جب آئے گا قیامت کا، جب آپ بتلا رہے ہیں ایسا ہوگا، حال یہ حال ہوگا، یہ حال ہوگا، ہم لوگ کیا کریں؟ تو ایک تو وہ بتایا کہ پہاڑوں کی کھو میں چلے جانا اور درختوں میں چلے جانا، جنگلوں میں چلے جانا. اور ایک اس سے پہلے کیا بتایا کہ تم گھر کی چٹائی بن جانا. گھر کی چٹائی کہاں ہوتی ہے؟ گھر کے باہر. گھر کی چٹائی تو جہاں گھر والے نے ڈال دی پڑی ہے. اور مجھے بتایا کہ ایک بڑے بزرگ، انہوں نے خط جو لکھا، خط کے آخر میں لکھتے ہیں نا محتاج دعا، طالب دعا، فقط والسلام بندہ فلاں، لکھتے ہیں نا، احقر، راقم الحروف. تو وہ بڑے بزرگ جو ہیں انہوں نے لکھا ہے حلس البیت سعید احمد، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث. حلس البیت کا مطلب پتہ ہے؟ گھر کی چٹائی. اس زمانے میں جو خط لکھا انہوں نے، اس خط میں اپنے نام سے پہلے یہ لکھا حلس البیت، میں گھر کی چٹائی ہوں بھائی، میں نہیں. اب یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب نیک لوگوں سے بھی بلا ضرورت مت ملو. نیک لوگوں سے بھی بلا ضرورت مت ملو. ضرورت ہے، اپنے ایمان کی تازگی کا مسئلہ ہے، اور تھوڑی ایمان تازہ کریں، ایمان تازہ کریں. لیکن دیکھنا کہ شیطان اس میں بھی اغوا نہ کر رہا ہو کہ پھر قصے کہانی اور غیبتیں شروع ہو گئی. نیک لوگوں سے بھی گھر میں چمٹ جاؤ. گھر سے نکلنا ہے تو کس لیے؟ معاش، اپنے گھر والوں کے لیے حلال کمانا ہے. گھر سے نکلنا ہے تو کس لیے؟ دینی کاموں میں، دینی مجلسوں میں شرکت کرنی ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے. گھر سے نکلنا ہے کس کے لیے؟ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی ہے. گھر سے نکلنا ہے کس لیے؟ گھر کے سودا سلف لانا ہے، جانا ہی پڑے گا. خوب سوچ کر کہ جس کام کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں اس میں میری بچت ہے یا مجھے نقصان ہو جائے گا. رشتہ داروں سے ملنا ہے، ہاں رشتہ داروں سے نکلے گھر سے، نکلے گھر سے. شادی میں جانا ہے، ہاں پتہ ہے کہ وہاں جائیں گے تو وہی ساری خرافات ہوں گے، تو کیا کریں گے؟ بیٹے کی، لڑکے کی شادی ہے، شادی کے بعد چلے جائیں گے، گھر جا کے مل لیں گے، تحفے تحائف دے دیں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کنجوسی کی وجہ سے نہیں آیا ہمارے پاس. بیٹی کی شادی ہے، لڑکی کی شادی ہے، شادی سے پہلے چلے جائیں گے، تحفے تحائف دے دیں گے. ہاں کہ مسجد میں نکاح ہے، آئیے جناب، ضرور ضرور. کہا جیسے اللہ کو محبوب ہیں، یہ مفہوم عرض کر، جیسے صف میں آدمی آگے بڑھتا ہے اللہ کو محبت ہوتی ہے کہ دیکھو یہ اس کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں. ایسے ہی جو آدمی اپنے محرم رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ سے خوش ہوتے ہیں. اپنی بہن، اپنے بھائی، محرم رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نکلتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں. لیکن جہاں شادی بیاہ کیسے تذکرہ کہ وہاں منکرات ہوتے ہیں. آپ 10 دفعہ پوچھ کر جائیے کہ بھائی کچھ ہوگا تو نہیں. آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے عورتیں مرد مکس بیٹھے ہوئے. آپ نے کہا تھا الگ ہے، یہ دیکھیے یہ الگ، یہ عورتوں کا یہ مردوں کا. سبحان اللہ. بیچ میں کیا ہے؟ کہنے یہ گملے رکھے نا بیچ میں. لاکھ کہہ کر جائیے کہ تصویر ہو رہی ہے، آپ نے تو کہا تھا. ہاں ہم نے تو کہا تھا لیکن وہ کیا کریں، وہ سسرال والے نہیں مان رہے تھے. بھائی تو آپ ہم کو فون کر دیتے کہ بھائی سسرال والے نہیں مان رہے، آپ نہیں آئیے. اتنا کرایہ خرچ کر کے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں اور آپ پھر تو ٹھیک ہے السلام علیکم. نہیں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم ناراض ہوں گے تو آپ ناراض ہو جائیے. آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کو ناراض کریں کیا؟ صاف بات. دیکھو اب ایمان کی بچت کرنی ہے، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھو کہ پورے دین پر آؤ گے تو بچت ہوگی.
ان کے معاملے میں یہ، اور اپنے معاملے میں پھر کہو کہ جی ہم کیا کریں، وہ تو اصل میں فلانے کا مسئلہ تھا۔ اس واسطے سب سے پہلے اپنے گھر کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ اس کا طریقہ وہ جو بار بار عرض کرتا ہوں، علماء کی مجلسوں میں جاؤ جہاں علماء کے درس قرآن ہوتے ہیں، وعظ ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی پیر و مشائخ کی مجلس میں جاؤ جہاں دل بنایا جاتا ہے، اور تبلیغ والوں کے ساتھ جماعتوں میں جاؤ، عورتوں کو ان کی مستورات کی تعلیم میں بھیجو۔ یہ سب کچھ گھر والوں کے بچوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو گے تو گھر بدلے گا۔ خود کرتے رہو گے اور چاہو گے کہ جو سنا ہے وہ آگے جا کر کے سنائیں گے تو بدل جائیں گے، نہیں ہوتا ایسا، ہماری تقریر سے نہیں ہوتا۔ ماحول میں لاؤ، اور جب ماحول میں لاؤ گے تو پھر تقریر نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ، پھر اللہ نے چاہا تو چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خير۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔